واجب الاحترام قابل عزت تکریم میرے بزرگوں، بھائیو، دوستو، گزشتہ جمعے میں استقبال رمضان کے عنوان سے چند معروضات آپ کے سامنے پیش کی تھیں، اور جمعے کے آخر میں اس بات کا تذکرہ ہوا تھا کہ آئندہ جمعہ زکوٰۃ کے عنوان سے چند معروضات آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اللہ رب ذوالجلال کا لاکھ لاکھ کرم و احسان ہے کہ رب العالمین نے آج یہ موقع عطا فرمایا ہے۔ یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ہوتا ہے۔ تو حسب وعدہ زکوٰۃ کے عنوان سے کہ زکوٰۃ ادا کرنے کی فضیلت کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے، اور اسی طرح زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے، وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جن کے ہونے پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اور وہ کتنی مقدار میں ہوں، اس کا نصاب کیا ہے۔ انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اس مختصر سے وقت میں ان تمام چیزوں کے اوپر اجمالی طور پر ذکر کروں۔ سب سے پہلی بات کہ زکوٰۃ کی اہمیت شریعت مطہرہ میں یہ فرض عین کی ہے۔ جس طرح نماز پنجگانہ پڑھنا عاقل بالغ مرد اور عورت کے اوپر فرض ہے، اسی طرح زکوٰۃ کا ادا کرنا بھی مالک نصاب شخص پر یہ فرض ہے۔ دوسرے الفاظ میں یوں سمجھ لیجئے کہ ارکان اسلام کا جہاں تذکرہ ہوتا ہے، وہاں کلمے کا ذکر ہے، نماز کا ذکر ہے، روزے کا ذکر ہے، حج کا ذکر ہے، تو وہیں پر زکوٰۃ کا بھی ذکر ہے۔ زکوٰۃ یہ ارکان اسلام میں سے ہے اور یہ فرض عین ہے۔ اس کا ایک نصاب مقرر کیا ہے شریعت مطہرہ۔ جس طرح کہ یہ مسئلہ مشہور ہے اور آپ بھی جانتے ہیں کہ زکوٰۃ اس شخص کے اوپر فرض ہے کہ جس کے پاس سونا جو ہے وہ 7.5 تولہ سونا ہو، یا 52.5 چاندی یعنی تولہ جو ہے وہ چاندی اس کے پاس موجود ہو، اور اسی طرح مال تجارت ہو، نقدی رقم ہو۔ یہ 4 چیزیں ہیں جن کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ لیکن کچھ غلط فہمیاں ہیں معاشرے میں، ان کا بھی ازالہ ضروری ہے تاکہ ان مسائل کو سمجھ سکیں اور اس پر عمل کیا جا سکے۔ 7.5 تولے سونا، یہ زکوٰۃ کا نصاب تب کہلایا جائے گا جب ایک آدمی کے پاس صرف اور صرف سونا موجود ہو۔ ایک آدمی کے پاس صرف سونا موجود ہو، باقی چیزیں اس کے پاس موجود نہیں ہیں، تو 7.5 تولے سونا جب اس مقدار کو پہنچے گا تو تب اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ لیکن یہ سمجھ لیجئے کہ سونے کے ساتھ ساتھ بندے کے پاس چاندی ہے، مال تجارت ہے، نقدی ہے، تو ایسی صورت میں 7.5 تولے سونے کا انتظار نہیں کیا جائے گا، بلکہ چاندی کے نصاب کو دیکھا جائے کہ اگر سونا اتنی مقدار میں ہے کہ وہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو پہنچتا ہے، یا چاندی اتنے مقدار میں ہے کہ اس کی مقدار 52.5 تولے چاندی تک پہنچتی ہے، یا مال تجارت اس بندے کے پاس موجود ہے اور اس کی مالیت اور اس کی ویلیو وہ 52.5 تولے چاندی تک پہنچتی ہے، یا اس بندے کے پاس نقدی موجود ہے،
وہ نقدی خواہ اس کے جیب میں ہو، اس کے گھر میں ہو، بینک بیلنس ہو، تو ان تمام صورتوں میں اس کے پاس نقد اتنا روپیہ ہے کہ اس کی مقدار 52.5 تولے چاندی تک پہنچتی ہے، تو اس شخص کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ میں نے آج صبح ہی صرافہ مارکیٹ میں ایک صراف سے بات کی اور اس سے موجودہ چاندی کا ریٹ معلوم کیا۔ گزشتہ سال بھی بیان ہوا تھا، اس میں تقریباً 52.5 تولے چاندی کی قیمت جو تھی وہ 50 اور 55 کے درمیان تھی، اور اب چونکہ مہنگائی بہت زیادہ ہو چکی ہے تو اس وجہ سے چیزوں کی قیمتیں بھی بہت بڑھ چکی ہیں، تو انہوں نے مجھے کیلکولیٹ کر کے صبح بتایا کہ 52.5 تولے چاندی کی مقدار آج کے دن وہ 1,11,300 روپے بنتی ہے۔ اگر اتنی مقدار میں بندے کے پاس پیسہ ہو یا اس کا مال تجارت ہو، ان تمام کو جمع کر کے اگر اس کی قیمت 1,11,300 روپے تک بنتی ہے تو اتنے مالیت والے شخص کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ مال تجارت کیا ہے؟ مال تجارت آدمی جو کاروبار کے لیے جو چیزیں خریدتا ہے، مثلا دکاندار ہے، اس نے دکان کے اندر کوئی چیز لا کر رکھی ہے بیچنے کے لیے، اور وہ کوئی بھی چیز ہو، اس کی تفصیل کی جائے تو بہت سارے کاروبار سامنے آئیں گے، صرف اتنا سمجھ لیجئے کہ خریدنے کے لیے کوئی بھی چیز اس نے لائی ہو، اس کا اندازہ لگایا جا سکے۔ اور یہ اندازہ کب لگائیں گے؟ زکوٰۃ کے لیے بنیادی شرط سال کا گزرنا ضروری ہے، 1 سال کا گزرنا ضروری ہے، اور یہ سال کسی بھی مہینے سے آپ لگا سکتے ہیں جب آپ صاحب نصاب۔ مثلا آپ نے جو ہے وہ حساب لگایا ربیع الاول کے مہینے سے یا محرم کے مہینے سے یا شعبان کے مہینے سے، تو 1 سال گزرنے کے بعد بھی اسی تاریخ کو، اور وہ تاریخ کا اعتبار قمری اعتبار سے ہوگا، شمسی اعتبار سے نہیں ہوگا، اسلامی کیلنڈر سے حساب اس کا لگایا جائے گا۔ جو ہی وہ سال مکمل ہوتا ہے تو پھر آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی، اور جتنی اس وقت موجودہ آپ کے پاس مالیت ہوگی، خواہ وہ سونے کی شکل میں ہو، چاندی کی شکل میں ہو، مال تجارت کی شکل میں ہو یا نقدی کی شکل میں ہو، جس کی مقدار میں نے آپ کے سامنے ذکر کی کہ وہ 52.5 تولے چاندی کی مقدار میں یہ چیزیں آپ کے پاس موجود ہوں تو زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اب سال کے گزرنے کا جو شریعت نے بتلایا ہے کہ سال کے دوران آپ کے پاس وہ مالیت زیادہ ہوتی ہے یا کم ہوتی ہے، اس کا اعتبار نہیں ہوگا، بلکہ سال گزرنے کے بعد وہ جو مقررہ تاریخ ہے اس تاریخ کا اعتبار کیا جائے گا کہ اب میرے پاس کتنی مالیت۔ اس کا آسان طریقہ کیا ہے؟ آپ ایک کاپی لیں، پینسل لیں اور اس کے اوپر لکھیں کہ اتنا سونا موجود ہے، اتنی چاندی ہے، یا اتنی مال نقدی ہے، اور یہ تجارت کا سامان ہے، اس کو جمع کیا جائے اور اس کی جو رقم بنتی ہے اس کے اوپر یعنی 40ویں حصے پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اور اس کا اندازہ فقہا نے یوں بیان کیا کہ 100 میں سے 2.5 روپے، 1000 میں سے 250 ہے، 1 لاکھ میں 2500 ہے، کروڑ روپیہ ہے تو 2.5 لاکھ ہے۔ تو اسی طرح آپ اس کا اندازہ لگا کر وہ رقم زکوٰۃ کے اندر ادا کریں۔ اب مال تجارت کی تفصیل میں کچھ باتیں ذکر کروں گا۔ مال تجارت ایک ہوتا ہے جائے تجارت اور ایک ہوتی ہے مال تجارت۔ مثلا آپ نے دکان بنائی ہے، دکان کی بلڈنگ کے اوپر خرچہ کیا ہے، ڈیکوریشن کی ہے، اس کی چھت اعلیٰ بنوائی ہے، دیواریں بنوائی ہیں، ٹائل پتھر لگوائے،
اور اس کے اندر شوکیس رکھے ہوئے ہیں، یا کریانے کی دکان ہے وہاں فریزر لا کر آپ نے رکھا ہوا ہے، ان چیزوں کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ یہ جائے تجارت ہیں، اشیاء تجارتیں، جو چیزیں آپ نے لا کر اس میں رکھی ہیں، ان خانوں کے اندر آپ نے مال کو رکھا ہے، فریزر کو مال سے بھرا ہوا ہے، اور ان ٹائل پتھر کے اوپر مال تجارت بیچنے والا سامان رکھا ہوا ہے، ان چیزوں کا وہ تخمینہ لگا کر، اندازہ لگا کر آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اور اسی طرح مال تجارت اس کو بھی کہتے ہیں، مثلاً آپ نے کوئی پلاٹ خریدا ہے، پلاٹ خریدا ہے اس نیت کے ساتھ کہ کل کو میں اسے بیچوں گا اور مجھے نفع حاصل ہو، تو چونکہ یہ بھی مال تجارت کہلایا جائے گا تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ فرض ہوگی۔ لیکن آپ نے پلاٹ خریدا ہے صرف اس نیت سے کہ میں اپنا گھر بناؤں گا، اپنے گھر بنانے کے لیے، تو اس کے اوپر زکوٰۃ لازم نہیں آتی۔ اسی طرح آپ نے گاڑیاں خریدی ہیں اس نیت کے ساتھ کہ میں اسے بیچوں گا، مثلا آپ نے شو روم بنایا ہے، شو روم نہیں بنایا، یا ویسے اپنے گھر میں رکھے ہوئے ہیں، آپ موٹر سائیکل کی خرید و فروخت کا کام کرتے ہیں، تو یہ جو گاڑیاں ہیں آپ کی ملکیت میں، تو یہ بھی مال تجارت ہوگا، اس کے اوپر بھی زکوٰۃ فرض ہوگی۔ لیکن اپنے ضرورت کے لیے استعمال میں رکھی ہوئی آپ کی گاڑی ہے، موٹر سائیکل ہے، ایک سے دو تین زائد گاڑیاں ہیں، لیکن آپ کے استعمال میں ہوتی ہیں، تو ان کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ جو اشیاء ضروریہ ہیں، آپ کے استعمال میں آتی ہیں روزمرہ کے اعتبار سے، ان چیزوں کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ ہاں تجارت کی غرض سے کچھ بھی لیا جائے تو اس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے، فرض ہوتی ہے۔ اسی طرح کوئی مشین کسی نے خریدی، زمیندار حضرات نے انہوں نے مشین خریدی ہے تاکہ اس سے سیزن لگایا جا سکے، کٹائی کروائی جا سکے، گندم کی کٹائی ہو، منجی کی ہو، چاول کی جو فصل کی کاشت ہو اس کی کٹائی ہو، یا کسی اور غرض سے کوئی مشین لائی ہو، تو اس مشین کی جتنی بھی آمدن ہوگی اس کا حساب لگایا جائے گا اور زکوٰۃ میں اتنی رقم ادا کی جائے گی۔ اسی طرح کوئی گھر ہے اور آپ نے کرائے پر دیا ہے، تو مکان کی مالیت کا حساب نہیں لگایا جائے، وہ کرائے کی مقدار کو دیکھا جائے کہ وہ کرایہ اتنی مقدار میں ہے کہ وہ نصاب کو پہنچ جاتا ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ شریعت مطہرہ نے کسی پر زیادتی نہیں کی ہے، اور یہ بھی یاد رکھیے گا اللہ پاک نے زکوٰۃ کے متعلق، خرچ کرنے کے متعلق جو الفاظ قرآن مجید کے اندر استعمال کیے گئے اس پر غور کیجئے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، اے ایمان والو خرچ کرو اس میں سے جو میں نے تمہیں عطا کیا، تمہارا اپنا کچھ نہیں، یہ سب کچھ میرے رب کا عطا کردہ ہے، دیا ہوا۔ کسی کو مال دیا ہے تو رب نے دیا ہے، کسی کو مستحق بنایا ہے تو رب نے بنایا ہے، کسی کو فقیری میں رکھا ہے تو رب نے رکھا ہے، کسی کے حالات برے ہیں تو یہ رب کے حکم سے ہے، کسی کے حالات اچھے ہیں تو یہ رب کے حکم سے ہے۔ اور اللہ پاک نے حکم دیا ایمان والو، دیا میں نے ہے، حکم میرا سن لو، انفقوا مما رزقناکم، میرے دیے ہوئے میں میرے راستے میں خرچ کرو۔ یا اللہ سارا خرچ کر دیں؟ اللہ نے فرمایا نہیں۔ اگر اللہ چاہتے، بھائی اس کے سمجھنے کے لیے یہ مثال سمجھ لیجئے، آپ میں سے کوئی شخص مجھے 1000 روپیہ دیتا ہے اور وہ مجھے کہتا ہے کہ مولانا صاحب یہ 500 روپیہ فلانے کو دے دینا، تو میں تو خوشی خوشی کہوں گا 500 روپیہ اسے دے دیا، 500 آپ کے، تو بھائی اس میں میرا کیا جاتا ہے؟ میرا تو فائدہ ہی فائدہ ہے نا، کہ دیا آپ نے ہے اور اس میں سے آپ کا حکم ہے فلاں کو میں 500 دوں، 500 آپ نے مجھے دیے، تو میں تو آپ کا شکر گزار بنوں گا کہ بھئی آپ نے میرے ساتھ تعاون کیا ہے، اور ساتھ ساتھ اس میں دوسرے غریب کا خیال رکھا ہے، آپ نے اس کے دینے کا حکم دیا ہے، تو میرے لیے اس بات پر عمل کرنا کوئی مشکل ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ تو
تو اسی بات کو اسی طرح سمجھ لیجئے، دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اللہ پاک نے مال دیا ہے، عروج دیا ہے، ترقی دی ہے، کاروبار دیا ہے، تاجر بنایا ہے، فیکٹری کا مالک بنایا ہے، کارخانے کا مالک بنایا ہے، زمیندار بنایا ہے، یہ اس کی عطا ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے بندے صرف اتنا خیال کر کہ جو تیرے پاس مال ہے نا، دولت ہے، سونا ہے، چاندی ہے، دیا تو میں نے ہے، لیکن اس تمام کا حساب لگا اور اس میں سے 2.5% میرے راستے میں، بقیہ 97.5% وہ اپنے پاس رکھا، صرف 2.5% میرے راستے میں خرچ کر۔ تو کون سا مشکل ہے؟ کتنا آسان ہے۔ رب چاہتے تو 50% بھی کہہ دیتے، ہمارا کام تو عمل کرنا تھا نا، لیکن اللہ پاک نے صرف 2.5% بندے پر زکوٰۃ کو مقرر کیا کہ 97.5 اپنے پاس رکھ، 2.5 میرے راستے میں دے۔ اور اللہ رب ذوالجلال کے پیار کی انتہا دیکھیے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں وَأَقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، کہ اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ عطا کرو، قرض حسنہ دو۔ بھئی رب کو قرضے کی کیا ضرورت ہے؟ رب تو خزانوں کا مالک ہے، رب کے پاس تو ساری چیزیں ہیں، رب کے حکم کی تابع ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہیں تو کائنات کا ذرہ ذرہ سونے کا بنا دے، پتا پتا سونے کا بنا دے، پورے سمندر کو سونے میں تبدیل کرتے ہیں۔ اس کے ہاں تو کن کی دیر ہے، وہ کن کہے تو فیکون، وہ چیز ہو جائے، اس کا وجود ہو جائے۔ وہ آدم کو وجود بخشنے والی ذات ہے، وہ ناممکن کو ممکن میں تبدیل کرنے والی ذات ہے، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر ذات ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ لیکن اللہ کو قرضے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے کیوں فرمایا کہ اللہ کو قرض حسنہ دو؟ بھئی یہ محبت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت کرتے ہیں۔ اس بندے کی آزمائش ہے اور اس فقیر مستحق نادار بندے کے ساتھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہے، اس سے محبت ہے، اس کو اللہ نے عطا کیا، یہ اس کی آزمائش بھی ہے، اس کے ساتھ محبت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا حصہ اس کے ساتھ مقرر کیا ہے۔ فرمایا کہ میرے بندے تو مستحق کو زکوٰۃ کی رقم دے گا، صدقے کی رقم دے گا، خیرات دے گا، اس کو کچھ رقم عطا کرے گا، میرے بندے اس کا اجر اتنا زیادہ ہے، تو اس کو ان الفاظ میں سمجھ لے گویا کہ تو نے کسی کو قرض دیا ہے۔ اور جب آدمی کسی کو قرض دیتا ہے وہ جو مقروض ہوتا ہے اس سے وہ رقم لی جاتی ہے اور اس کا دینا ضروری ہوتا ہے، قانوناً بھی، شرعاً بھی، دیانتاً بھی، اصولاً بھی، معاشرتاً بھی، ہر اعتبار سے اس سے لیا جا سکتا ہے۔ تو فرمایا کہ میرے بندے تیرا یہ دینا میرے نزدیک اتنا قابل قبول ہے، اس کا اجر اور ثواب میں تمہیں دوں گا، اور اس انداز میں دوں گا کہ گویا کہ تو نے مجھے قرض دیا ہے۔ جس طرح کے قرض لے کر دیا جاتا ہے اس طرح تیرے اس مال کا اجر بھی میرے ذمہ ہے، وہ میں عطا کروں گا۔ وَأَقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا کا یہ معنی ہے، دیا جائے کسی بندے کو، اس کی ضرورت کو پورا کیا جائے۔ اللہ فرماتے ہیں تو نے اس کی ضرورت کو پورا کیا ہے نا، اس کا بدلہ مجھ سے لینا۔ تجدوہ عند اللہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم مِّن خَیْرٍ تَجِدُوہ عند اللہ۔ تم جو بھی اچھائی کا کام، بھلائی کا کام، وہ خرچ کی صورت میں ہو، انفاق کی صورت میں ہو، یا کسی بھی نیکی کے کام کی صورت میں ہو، تو فرمایا کہ اس کا اجر اللہ کے ہاں تم پاؤ گے۔ تو انسانیت کے ساتھ خیر خواہی کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور وہ حکم زکوٰۃ کی صورت میں پورا ہوتا ہے، اور اس کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ تو زکوٰۃ 4 چیزوں کا لحاظ رکھا جائے اور ان کی مقدار جب نصاب کو پہنچ جائے تو پھر صاحب نصاب پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ اور مختصراً میں نے اس کی تفصیل بیان کی، کوئی آپ کے ذہن میں سوال ہوں تو کسی وقت بھی آپ پوچھ سکتے زکوٰۃ کے متعلق۔ اور اب سنیے جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے کتنا بڑا جرم ہے۔ اللہ فرماتے ہیں والذین یکنزون الذہب والفضہ، وہ لوگ
जिन्होंने सोना चांदी को जमा किया हुआ है, माल को इकट्ठा किया हुआ है, वला युनफिकूनहा फी सबीलिल्लाह, और वो अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करते, तो फरमाया फबश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, ऐसे लोगों को दर्दनाक अज़ाब की खुशखबरी सुना दीजिए। फरमाया यौम युहमा अलैहा फी नारि जहन्नम, अल्लाह रब्बुल जलाल इसके माल को लोहे की शक्ल के अंदर तब्दील करके उसके पतरे बनाए जाएंगे। यौम युहमा अलैहा फी नारि जहन्नम, उसे जहन्नम की आग में तपाया जाएगा, जहन्नम की आग में गर्म किया जाएगा। जहन्नम की आग दुनिया की आग से 70 गुना ज़्यादा तेज़ है। उस आग के अंदर इसको तपाकर फिर क्या किया जाएगा, इसके पिशानी को दागा जाएगा, इसके पहलू को दागा जाएगा, इसकी पीठ को दागा जाएगा, और अल्लाह रब्बुल जलाल इरशाद फरमाएंगे हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम, ये वही तुम्हारा माल है जो तुमने जमा कर रखा था, मेरे रास्ते में खर्च नहीं किया था। हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम फ़ज़ूक़ू बिमा कुन्तुम तकनिज़ून, आज चखो जो कुछ तुम जमा करते थे लेकिन मेरे रास्ते में खर्च नहीं करते थे। आज अल्लाह रब्बुल जलाल उस माल को तपाकर गर्म करके इनके पेशानियों को और इनके पहलुओं को और इनकी पीठों को दागा। और बुखारी शरीफ की रिवायत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इनका जो माल होगा अल्लाह तबारक व तआला उस माल को गंजे सांप के अंदर तब्दील करें, और ऐसा सांप होगा जिसकी आंखों के ऊपर 2 स्याह नुक्ते हों, और इसके गले के अंदर तोक बनाया जाएगा, और फिर वो सांप जो है इसके जबड़ों से इसको काटना शुरू करेगा, इसके जबड़ों से उसको नोचेगा और वो सांप उसको काटेगा। ये सांप का गंजा होना और 2 स्याह नुक्ते होना ये हदीस पाक के अंदर जिक्र किया गया, क्योंकि ऐसा सांप जो होता है वो ज़्यादा जहरीला होता है। और फिर वो कहेगा मुझे मेरे रब ने तुझ पर मुकर्रर किया है, मैं तेरा वो माल हूँ जो तू अपने पास जमा करता था लेकिन रब के हुक्म पर उसे खर्च नहीं करता था। तो ज़कात ना अदा करने वाले वो ज़रा इन बातों के ऊपर गौर करें, और जिन्होंने ज़कात की अदायगियाँ नहीं की वो अदा करें और रब से माफ़ी मांगें, तौबा इस्तग़फ़ार करें। हम तो दुनिया में छोटी सी तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं कर सकते, थोड़ी सी बात बर्दाश्त नहीं कर सकते, नागवारी से कोई बोल उठे हम उसे बर्दाश्त नहीं करते, कोई कांटा चुभ जाए, कोई मच्छर काट ले, कोई तेज़ धूप को बर्दाश्त नहीं करते, तेज़ सर्दी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम इस अजाब को कैसे बर्दाश्त करेंगे? आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए कि जहन्नम की आग में उसको माल को तपाया जाएगा और उससे पेशानियों को दागा जाएगा, पीठों को दागा जाएगा, पहलुओं को दागा जाएगा। कितनी तकलीफ हो। और याद रखिएगा दुनिया की तकालीफ और आखिरत की तकालीफ में बड़ा फ़र्क है। दुनिया की तकलीफ वक्ती है, दुनिया की तकालीफ ये वक्ती तौर पर है, लेकिन आखिरत की जो तकालीफ होंगी वो न ख़त्म होने वाली होंगी, जो जहन्नम की सूरत में हो। अगर किसी को एक दिन की सज़ा ही मिल जाए, 50,000 साल का एक दिन होगा। खुद अंदाज़ा लगाएं, 50,000 साल का एक दिन अगर किसी के लिए सज़ा मुकर्रर हो जाए कि इसे एक दिन के लिए जहन्नम में दाखिल किया जाए तो कितनी बड़ी सज़ा है। ये ना सोचें कि चलो जी जहन्नम की आग में जल जाएंगे तो फिर तो निकाले जाएंगे, मोमिन तो है निकाले जाए। हाँ, निकाला ज़रूर जाएगा, लेकिन पता नहीं कब निकाला जाएगा। यहाँ की तकलीफ़ आर्ज़ी है, यहाँ की मुशक्क़त आर्ज़ी है। यही वजह है ना सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर अपना तन मन धन सब कुछ लुटाया, जाने लुटा दी, अपने आप को कटवाया, अपने इलाकों को छोड़ दिया, सब कुछ बर्दाश्त किया, क्योंकि वो समझते थे यहाँ की तकलीफ आरज़ी है। उन्होंने ज़ाहिरी तकलीफ को इख्तियार किया और हमेशा की राहत को उनके हिस्से में आए, हमेशा की राहत, खुशी, चैन, आराम उनके हिस्से में आए।
اور جو آدمی یہاں کی راحت و آرام سکون کے لیے آخرت کے سکون اور آرام کو وہ خرید لے، یعنی سودا کر لے، دنیا کے چین سکون کو لے لے اور آخرت کے چین سکون کو چھوڑ دے، تو یہ بڑے گھاٹے کا سودا ہے۔ تو اس لیے ہم زکوٰۃ کو ادا کرنے والے ہوں۔ صرف یہ نہیں ہے کہ 7.5 تولے سونا ہوں گے تو میں زکوٰۃ دوں گا، ورنہ نہیں۔ میں نے اس کی تفصیل ذکر کر دی۔ 52.5 تولے چاندی کے مقدار میں اگر کسی کے پاس مال ہے، نقدی ہے، مال تجارت ہے، یا اتنی مقدار میں سونا بھی ہے، تو تب بھی اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ یوں تو صرف خالی سونا ہو اور باقی کچھ بھی نہ ہو، پھر اس کی مقدار، اس کا نصاب 7.5 تولے بنتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کسی کے پاس 2 تولے سونا ہو اور کچھ رقم ہو، کچھ تجارت کا مال ہو تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اور آج کے حساب سے 1,99,000 سونے کی قیمت ہے، تو اتنی میں 1 تولہ سونا بھی اگر کسی کے پاس ہے اور باقی اس کے پاس کچھ رقم ہے، کچھ مال ہے، تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ یہاں ایک مسئلے کی وضاحت ضروری سمجھتا ہوں کہ زکوٰۃ کن پر فرض ہے۔ اس کی تو نصاب میں نے بیان کر دیا ہے، کیا مرد کے اوپر بھی فرض ہے یا عورت کے اوپر فرض ہے یا دونوں پر فرض ہے؟ بھائی دیکھیے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، وہ کوئی بھی ہو، گھر کے اندر 1 فرد ہو، 4 فرد ہو، جتنے بھی ہوں، سب کے اوپر اپنے اپنے طور پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اگر ایک خامد ہے، وہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے، وہ مالک نصاب ہے، اس کی بیوی بھی صاحب نصاب ہے، تو دونوں کا ادا کرنا ضروری ہے۔ وہ اپنے ملکیت جو وہ مالک نصاب بنی ہے، وہ اس کی زکوٰۃ الگ دے گی اور شوہر الگ دے گا۔ یہ نہیں ہے کہ عورت کی طرف سے مرد جو دے وہ زکوٰۃ ادا کرے اپنے مال سے۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو عورت کی ملکیت تصور کیا جاتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ عورت کی ملکیت نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر کسی کی شادی ہوئی، لڑکے نے عورت کو 5 تولے سونا جو ہے نا وہ زیور پہنایا۔ اب یہ 5 تولے زیور جو سونے ہیں، سونے کی صورت میں ہیں، یہ اس عورت کو مرد نے پہنایا ہے، اس عورت کو اس کا مالک نہیں بنایا۔ مالک کب بنایا جاتا ہے؟ مثال کے طور پر اس کے مہر کی رقم کے عوض میں، مہر کے عوض میں یہ لکھ دیا گیا ہو کہ اتنے 1000 رقم اور اتنے سونے جو ہے نا وہ تولہ سونا جو ہے وہ مہر کے عوض میں ہے، پھر تو وہ عورت کی ملکیت ہے۔ لیکن صرف لڑکے والوں نے، لڑکے کے گھر والوں نے اس کو پہنایا ہو، وہ اس کی ملکیت نہیں ہوتی۔ اور آپ بھی جانتے ہیں کہ جب اللہ نہ کرے اس عورت کو طلاق ہوتی ہے تو کل کو وہ مطالبہ کرتے ہی نہیں، ہم نے جو سونا پہنایا تھا واپس دے، کہتے ہوتے ہیں، کہا جاتا ہے نا جی۔ ایک تو وہ مہر کے عوض میں وہ الگ چیز ہے، ایک ویسے پہنایا جاتا ہے، ہم نے کانٹے پہنائے ہیں، ہم نے مالا پہنائی ہے، ہم نے کنگن پہنائے ہیں، ہم نے فلاں چیز آپ کو پہنائی ہے، وہ واپس کر دو۔ اب جو وہ واپس لیا جاتا ہے تو عورت اس کی مالک نہیں ہوتی، تو عورت جب تک اس کو استعمال کرے گی، اس عورت کے اوپر وہ فرض نہیں ہوگی زکوٰۃ، اس کی زکوٰۃ بھی اس کے خامند پر، اس گھر والوں کے اوپر فرض ہوگی، کیونکہ اس نے مالک نہیں بنایا۔ اگر وہ مہر کے عوض میں وہ رقم ملی ہے یا سونا ملا ہے، اب وہ عورت کی ملکیت ہے، خواہ طلاق ہو یا شوہر کا انتقال ہو، عورت سے کوئی نہیں لے سکتا، یا شوہر اپنی ہی زندگی میں خود کہے میں نے جو زیور پہنایا ہے یہ تیری ملکیت میں، اب تو جان اور یہ جانے، تو اب اس عورت کے اوپر اس کی زکوٰۃ دینی فرض ہوگی، وگرنہ نہیں ہوگی۔ اور یہاں پر مختصراً یہ بات سمجھیں، چونکہ وقت بڑا مختصر ہے اور ضروری مسائل ہیں، کہ زکوٰۃ کن کو دیں، ان کے لیے کیا شرائط ہیں۔ یہ یاد رکھیے گا، صرف بیوہ ہونا زکوٰۃ کے مستحق ہونے کے لیے کافی نہیں، صرف یتیم ہونا زکوٰۃ کے لینے کا مستحق نہیں بنتا یتیم ہونے کی وجہ سے، بلکہ شریعت نے ایک نصاب ان کے لیے بھی مقرر کیا ہے کہ مثلاً ان کے پاس ضروریات کے علاوہ،
ضروریات کے علاوہ زائد چیزیں اس کے پاس اتنی مقدار میں نہ ہوں جو نصاب تک پہنچ جائے، جو نصاب کی رقم تک پہنچ جائے تو ایسا شخص مستحق ہوتا ہے، اس کے لیے زکوٰۃ لینا جائز ہوتا ہے۔ اب کوئی آدمی کہتا ہے کہ نہیں جی وہ فلاں عورت بیوہ ہے، اس کے پاس سونا بھی ہے، اس کی ملکیت میں زمین بھی ہے، اس کی ملکیت میں دکان بھی ہے، اور اس کے پاس سونا بھی ہے، آپ پھر بھی اس کو زکوٰۃ کی رقم دے رہے ہیں۔ ایسی صورت میں وہ خود جو ہے مالک نصاب ہے، خواہ وہ بیوہ ہو یا یتیم ہو، وہ خود مالک نصاب ہے، اس کے اوپر یہ لازم ہے کہ وہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرے، اور آپ اس کو زکوٰۃ کی رقم دیں گے تو آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، یاد رکھیے گا۔ کوئی کہے نہیں جی اس نے تو زمین تو مشکل وقت کے لیے رکھی ہے، تو یہ مشکل وقت ہے نا اس کا، یا مفتیان کرام فرماتے یہی تو مشکل وقت ہے۔ ایک مفتی صاحب بیان فرما رہے تھے، انہوں نے ایک خاتون کا واقعہ ذکر کیا۔ ان کا خاتون جو ہے نا اپنی بچی کی شادی کے لیے وہ لوگوں کے پاس جا رہی تھی، صاحب استطاعت لوگوں کے پاس، کہا کہ میری بچی کی شادی ہے، میرے ساتھ تعاون کریں، زکوٰۃ کی مد میں میرے ساتھ تعاون کریں۔ تو کسی عورت نے کہا کہ بی بی تیرے پاس تو اتنا سونا بھی ہے۔ اس نے کہا وہ تو میں نے مشکل وقت کے لیے رکھا ہوا ہے، تو اس سے بڑا مشکل وقت کیا ہو سکتا ہے، بچی کی شادی ہو۔ بھائی سب سے پہلے وہ جو مشکل کے لیے جو مال رکھا ہوا ہے اس کا خرچ کرنا ضروری ہے، اس کے بعد جب آپ کے پاس یہ مالیت موجود نہ ہو پھر آپ مستحق کے زکوٰۃ بنتے ہیں، پھر کوئی زکوٰۃ کی رقم آپ کو دے تو اس کا لینا جائز ہے، اس شخص کی زکوٰۃ ادا بھی ہو جائے، وگرنہ نہیں ہوگی۔ صرف بیوہ ہونا یہ زکوٰۃ لینے کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ یہ بھی دیکھا جائے گا کہ اس کے پاس ضروریات زندگی سے زائد چیزیں بھی موجود ہیں کہ نہیں۔ اگر اس کی زمین ہے یا اسی طریقے سے اس کے پاس سونا رکھا ہوا ہے تو وہ مستحق کے زکوٰۃ نہیں ہے، بلکہ خود اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرے۔ یہ بھی معاشرے کے اندر ایک غلط فہمی ہے، اس کا بھی ازالہ ہو گیا۔ اور اسی طریقے سے کہ مثلاً اکثر بیشتر یہ سوالات کرتے ہیں کہ بھائی کوئی آدمی اپنے بھائی کو یا بہن کو زکوٰۃ دے سکتا ہے کہ نہیں دے سکتا۔ بھائی اگر بھائی یا بہن مستحق کے زکوٰۃ ہیں، ان کے زکوٰۃ دینا نہ صرف جائز ہے بلکہ افضل ہے اس کو زکوٰۃ دینا۔ بھائی کو بھی دے سکتے ہیں، اپنی بہن کو بھی دے سکتے ہیں جبکہ وہ مستحق ہو۔ کن کو نہیں دے سکتے؟ جو اصول ہیں اور فروع ہیں، جن کی تفصیل کیا ہے، جن سے تم پیدا ہوئے، جو تم سے پیدا ہوئے، باپ ہے، دادا ہے، پردادا ہے، نانا نانی ہے، ان کو زکوٰۃ کی رقم نہیں دی جا سکتی۔ اسی طرح بیٹا ہے، پوتا ہے، پڑپوتا ہے، ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اسی طرح خاوند بیوی آپس میں ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، کیونکہ ان کا نفع اپنی ہی ذات کی طرف لوٹتا ہے۔ اس کے علاوہ بقیہ مثلا ساس ہے، سالہ ہے، بھانجا ہے، بھانجی ہے، بتیجا ہے، بتیجی ہے، ان کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں جبکہ وہ مستحق زکوٰۃ ہو۔ تو سب سے پہلے زکوٰۃ جب ادا کریں تو اپنے قریبی رشتہ داروں سے اس کی ابتدا کریں، اور میں نے اس کی وعید کے متعلق ذکر کر دیا ہے جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ کتنے بھی صاحب ثروت لوگ ہیں، صاحب حیثیت، صاحب استطاعت لوگ ہیں کہ جو سب کچھ ہونے کے باوجود بھی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ قسم اٹھا کر یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرے اس کے مال کے اندر کمی نہیں آئے گی، اور یہ بھی فرمایا ہے کہ جو زکوٰۃ ادا نہ کرے وہ زکوٰۃ کی رقم اس کے مال کے اندر ہی شامل رہے تو اس کے پاس باقی جتنا بھی حلال مال ہے وہ سب کو ہلاک کر دے گا۔ اور بھائی اپنے مال کو ہلاکت سے بچانے کے لیے ہم میں سے ہر ایک آدمی فکر کرتا ہے، جیب میں 500,000 روپے ہونا اس کے بھی بچانے کے لیے بڑی فکر کرتا ہے۔ تو اسی طرح زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی وجہ سے ہم خود اپنے مال کو ہلاکت میں ڈال رہے ہوں تو اس کی بھی فکر کرنی چاہیے۔ تو اسی طرح جو مستحقین ہیں ان کو زکوٰۃ دیں، لیکن مستحق کے معیار کو بھی وہ سمجھنا ضروری ہے۔ کچھ اور بھی دیگر مسائل ہیں جو ضروری ہیں، اب چونکہ وقت ختم ہو چکا ہے تو انشاءاللہ العزیز کچھ باقی ماندہ مسائل اور اسی طرح رمضان کے متعلق
جو ضروری مسائل ہیں اور باتیں انشاءاللہ یہ بھی وقتاً فوقتاً آپ کے پاس سامنے جو ہے نا یہ ہوتی رہیں گی۔ کسی کے ذہن میں کوئی بھی زکوٰۃ کے متعلق